آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں شاہزیب جیلانی اور زرار کھوڑو۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو مقامی سیاست کی چھی چھا لیدر ہے اس میں پڑھیں پروگرام کے شروع میں اور لمبے دعوے کریں یا پیچیدہ قسم کے کانٹے دار قسم کے سوالات سے شروع کریں، لیکن کچھ چیزیں بہرحال پاکستانی شہری تو ہم تینوں بھی ہیں تو ہمیں بھی تنگ کرتی ہیں، تو بادل ناخواستہ کبھی کبھی اس میں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے۔ کچھ سوالات ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں، کچھ کے جوابات مل جاتے ہیں، کچھ کے نہیں ملتے۔ مثلاً آج میں پڑھ رہا تھا، خرم حسین صاحب ہیں ہمارے دوست اور ڈان میں لکھتے ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں یہ 201 ووٹوں کی اکثریت سے وزیر اعظم بنے، حالانکہ 170 ووٹوں سے آدمی وزیر اعظم بن سکتا ہے، اتنے پاپولر یہ آدمی ہیں۔ اور 2013 میں جو ان کے بڑے بھائی تھے نواز شریف، ان کو اتنی اکثریت ملی تھی، اور 2002 سے لے کے اب تک حتیٰ کہ عمران خان کو بھی اتنے ووٹ نہیں ملے تھے جب وہ وزیر اعظم بنے تھے۔ تو یہ ان کی ایک پاپولیرٹی کی نشانی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ سینٹ میں ان کی اکثریت ہے، ہو جائے گی، اور قومی اسمبلی میں تو ان کی اکثریت ہو ہی چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور شہباز حکومت اسی طرح ایک پیج پہ ہیں جس طرح جولائی 2018 میں بننے والی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر تھے۔ تب شہباز شریف جیل میں تھے، اب عمران خان جیل میں ہیں، اور ون پیج تب بھی تھا، ون پیج آج بھی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ سوالات بھی ذہن میں آتے ہیں کہ اگر یہ حکومت اتنی ہی مستحکم ہے تو بعض لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں؟ مثلاً 8 فروری کو ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا، وہ وقت کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے، ہم نے برداشت کر لیا، مگر پھر ضمنی انتخابات میں وہی چیپٹر دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، بعض مبصرین کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں۔ اور جو سیٹیں آپ کے پاس کو آلریڈی 8 فروری میں جیتی ہوئی تھیں انہی پہ ضمنی انتخاب ہوا نا، تو اس میں اتنی زیادہ جو ہے زور آزمائی کی کہ موبائل شبائل بند، اور گجرات میں جو ہوا اور ذرائع ابلاغ میں بہت کم اس کا آیا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ پھر یہ بھی سوال ہے کہ اس وقت جو حکمران جماعت ہے کولیشن میں، جو سب سے بڑی جماعت ہے PMLN، اس کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ نواز شریف کیا سائیڈ لائن پہ ہیں یا پس پردہ آج بھی گاڈ فادر ہیں؟ 8 فروری سے ان کی اپنی جو ذاتی لیجیٹمیسی تھی اسے کتنا دھچکا لگا، جبکہ ایک سیٹ وہ ہار گئے اور دوسری سیٹ بھی وہ نہایت مشکوک حالات میں جیتے، اس کے باوجود ان کی پارٹی پہ گرفت کتنی ہے؟ اور کیا یہ حسن اتفاق ہے یا محض اتفاق ہے کہ 8 فروری میں جتنے بھی مسلم لیگ نون کے اسٹالوارٹس ہارے ہیں، بڑے بڑے نام، ان میں سے اکثریت جو ہے نواز شریف کے کیمپ کے تھے؟ میں کوئی اس میں نفاق پیدا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا پارٹی میں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کی جو بھول بھلیاں ہیں، یہ جو مہم بازی ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اسی لیے ہم نے اپنے مشفق اور سینئر ساتھی اور ڈان کے بڑے ویٹرن کالمسٹ ہیں زاہد حسین صاحب کو آج زحمت دی ہے کہ وہ ذرا یہ گتھی سلجھانے کی کوشش کریں کہ بظاہر تو نمبر گیم بھی حکومت کے ہاتھ میں ہے، بظاہر اکانومی بھی تھوڑی بہت امپروو ہو رہی ہے، بظاہر IMF سے ڈیل بھی ہو رہی ہے، اس کے باوجود ایسا کیوں لگتا ہے بعض لوگوں کو کہ وہ اتنے بااعتماد نہیں ہیں جتنا اس حکومت کو ہونا چاہیے اتنے نمبرز کے ساتھ؟ جی زاہد صاحب۔ جی وسعت اللہ، ایک تو بہت صاف بات ہے کہ یہ کہنا کہ پاپولر، اس میں فرق ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ نیشنل اسمبلی میں ان کو بہت ووٹ مل گئے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ شاید پچھلے وزیر اعظم کو اتنے زیادہ ووٹ نہیں ملے تھے، اور سینٹ میں بھی اکثریت آ جائے گی۔ لیکن اصل سوال اس کا نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ یہ جو ساری اکثریت ملی ہے وہ کس طرح سے ملی ہے۔ یہ سوالات تو ابھی تک جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں ہے، اور جہاں فیبرری 8 کے الیکشن جو تھے اس کا جو بھی جو نتائج تھے اس کے متعلق لوگوں کے میں ابھی تک جو ہے اس کی جو کنٹروورسی ہے وہ ختم نہیں ہونے کے آ رہی ہے، تو ایک لحاظ سے لیجیٹمیسی کی بات بھی آ جاتی ہے۔ لیکن ایک اور حقیقت بھی ہے کہ دیکھیں، ایک جب PMLN نے حکومت بنائی تو اس وقت میجورٹی پارٹی نہیں تھی،
تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کی جب حکومت آئی تھی تو ان کو 2/3 میجورٹی ان کی پارٹی کو ملی تھی، لیکن اب جو ہے جو صورتحال بن کے آئی ہے اس سے بہت ہی مختلف ہے. جب پی ایم ایل این نے حکومت بنائی تو اس وقت ان کو ایک مائنورٹی گورنمنٹ تھی، اور یقین طور پہ وہ کوalition بنی جس میں پیپلز پارٹی نے بھی سپورٹ کیا، اور میرا خیال یہ کہ 4 یا 5 پارٹیاں اور ہیں جو کہ انہوں نے ان کو ووٹ دیا. تو اس لحاظ سے تو کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت ان کو مل گئی ہے وہاں سے. لیکن اصل بات جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو نظام جس قسم کا چل رہا ہے، میں اس کے متعلق زیادہ وہ مجھے جو ہے تشویش ایک بات میں ہے کہ دیکھیں جب یہ اس قسم کی جو ہے حکومت بنتی ہیں تو ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جو ہے وہ کس طرح سے بنتی ہیں، یہ کس کے سہارے پہ بنتی ہے. ایک جو ہے 2018 بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کی ہائبرڈ گورنمنٹ ہے، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ جو حکومت بنی تھی عمران صاحب کی وہ بھی اسی طرح سے ایک کوalition اکٹھا کی گئی تھی. وہ کمزور حکومت تھی، یقینی بات ہے کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی اور اپوزیشن کی تعداد خاصی بڑی تھی. یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ جو جس طرح سے آئی ہے تو اب یہ کہ جو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں ان کو، آرمی کے ملٹری کہہ لیں، ان کی جو ہے بغیر ان کے بلبوتے پہ یہ حکومت نہیں بن سکتی. اچھا زاہد صاحب، یہ تو ظاہر ہے، میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ 2018 کی کنٹینیوٹی لگ رہی ہے 2024 تک مسلسل اسی طرح کا ماڈل جو ہے. فرق یہ ہے کہ چہرے بدل گئے ہیں. اس میں جو ایک نیا ایلیمنٹ جو میں آپ کے کالم میں بھی دیکھ رہا تھا اس پہ ذرا میں چاہوں گا تھوڑی سی وضاحت کھل کے بات کریں آپ، کہ پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ پس پردہ، مطلب سامنے تو ایکٹرز ہمیشہ دوسرے ہوتے ہیں لیکن پس پردہ جو اصل کیریکٹرز ہیں وہ تو دوسرے ہوتے ہیں. یہ تو ہر ٹام ڈک ہیری جانتا ہے. یہ جو اس وقت انہوں نے کھل کے مظاہرہ کیا ہے کہ حالانکہ پی ایم ایل این کے پاس بھی کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو وزیر داخلہ بننے کے قابل ہوگا، کوئی تو، لیکن یہ جو محسن نقوی صاحب کو لائے، اور محسن نقوی صاحب کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ ضرور ہیں مگر ان کے ماتحت نہیں ہیں. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں اس سے پھر عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے. تو اتنا زیادہ کھل کے آنے کی کیا ضرورت تھی جبکہ پوری کی پوری سرکار کہہ رہی ہے کہ سرکار مائی باپ جو آپ کہیں گے ہم کرنے کو تیار ہیں. دیکھیں یہی بات آتی ہے کہ فرق یہی نظر آتا ہے جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اس میں جو ہے یقینی طور پہ پس پردہ جو ان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو طاقت تھی یا ان کی جو پوری کوشش تھی وہ تھی، لیکن پھر بھی جو گورنمنٹ جو بنی تھی وہ پی ٹی آئی کی بنی تھی اور ان کے حلیفوں کی بنی تھی اس میں. لیکن یہ جو یہاں پہ جو فرق آیا ہے وہ بہت بڑا فرق ہے. وہ شاید پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی کم ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جو ہے اس وقت جو ہے جو حکومت بنی ہے اس میں جو وزیر اعظم کے بعد جو سب سے اہم عہدہ سمجھا جاتا ہے نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے بھی، انٹیریئر منسٹری کا آپ نے جس کا حوالہ دیا ہے، وہ جو ہے نہ کسی پولیٹیکل یہ جو کولیشن جو بنی ہے اس میں کسی پارٹی کا وہ حصہ نہیں بن گیا. تو یہ وہی بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر کس کے ریپرزینٹیٹیو ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ نہیں، ریپرزینٹیٹیو تو سب کو پتا کس کے ہیں. ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں جن کے ریپرزینٹیٹیو ہیں اپنا بندہ کہ یار اسی یہ بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ انہیں ضرورت تو میرے حساب سے تو نہیں ہے. دیکھیں اب میں اس میں اضافہ کروں، دیکھیں شہباز شریف بڑے پیارے شخص ہیں، ہاں نام ہی کافی ہے، لیکن وہ ایسے وزیر اعظم نہیں ہے وہ جو کہیں گے کہ یار نہیں میں ایسا نہیں کروں گا، میں وہی کروں گا جو میں کرنا چاہتا ہوں. تو ایسے وزیر اعظم ایسے مطلب کوآپریٹو تو اپنا بندہ کھل کے لانے کی پھر کیا ضرورت تھی جبکہ سارے ہی اپنے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ بے خیال یہی بات سوالات بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں اب بھی آتی ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر نواز شریف صاحب ہوتے تو شاید ان کا رویہ شاید مختلف ہوتا کیونکہ ہمیں تاریخ بھی وہی بتاتی ہے. لیکن یہاں پہ تو ایک یہ تھی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پس پردہ ہاتھ کہہ لیں یا جو جنہوں نے اس حکومت کو بنائی پس پردہ تو رہی نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے اس بات کو سمجھا کہ نہیں یہ جو وزارت داخلہ جو ہے اس کا جو ہے وہ قلمدان ہمارے پاس ہونا چاہیے اور وہ پی ایم ایل این کے پاس نہیں ہونا چاہیے یا حکومتی جو کوalition اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اور یہی ایک تبدیلی جو ہے ہمیں نظر آتی ہے اور یہ پاکستان کی سیاست میں ایک عجوبہ ہے. آپ مجھے بتائیے کبھی یہ ہوا ہے کہ یہ بالکل مطلب آج سے
سال بھر 1.5 سال پہلے جب سے وہ کیئر ٹیکر نہیں بنے تھے تو اس وقت تو بہت کسی نے آپ کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے یا وہ کیئر ٹیکر پنجاب کے بن سکتے بھی ہیں. ان کو وہ بھی بنا لیا گیا. اب اس کا جو ہے یہ جب ایک اور بھی ایک چیز نظر آتی ہے کہ آپ کو شاید پتا ہوگا کہ جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تو ان کو جو پروپوزلز تھے اور جو سیکنڈرز تھے وہ 4 مختلف پارٹیز کے تھے. جی میں تمام پارٹیز شامل تھی. اس میں پی ایم ایل این بھی تھی, پی ایم ایل کیو بھی تھی, پیپلز پارٹی بھی تھی اور میرے خیال ایک آدھ کوئی اور جماعت بھی تھی. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ ہمارے ملک کی جو سیاست ہے اب تو جس کو کہا جائے کہ اب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہتی. زاہد صاحب میں تو کہوں گا کہ یہ بہت ایک پازیٹیو بات ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار پولیٹیکل کنسنسس ہونا چاہیے اور ایک ایسا شخص ہے جس کے اوپر سب کا کنسنسس ہے. تو میں اس کو آئی ایم ٹیکنگ اٹ ایز اے پازیٹیو. اس کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ جو آپ نے ذکر کیا, سوری آپ کچھ کہہ رہے ہیں, جنہوں نے ان کو پرپوز کیا, سیکنڈ کیا, وہی کیوں رو رہے ہیں کہ یار یہ بس اچھا کیا کریں یار, بندہ کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتا نا وہ سر. اچھا زاہد صاحب, اب یہ آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ کیا کہ اگر نواز شریف ہوتے تو شاید وہ آگے جاتے ہوئے, کیونکہ ان کی تاریخ ہے رائٹ کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو اپنے آپ کو اسرٹ کرنا ہوتا ہے. اب میں ایک مزید کنسپیریسی تھیوری میں جانا چاہ رہا ہوں, اور کیا کریں کیونکہ ہماری ساری تھیوریز ہی کنسپیریسیز ہوتی ہے نا, کہ کیا یہ وجہ ہے کہ میاں صاحب کو تھوڑا سا سائیڈ لائن رکھا ہے. اب جس طرح کے صاف اور شفاف الیکشنز ہوئے ہیں ہمارے 8 فروری کو, اس میں کیا اگین جیسے وسط صاحب نے کہا تھا, کیا یہ حسن اتفاق ہے کہ صرف نواز شریف کے جو قریبی ساتھی تھے نون لیگ میں سے وہ ہارے ہیں؟ مطلب شوڈ وی بی ریڈنگ انٹو دس, یا میں ایسے ہی تھیوریاں مار رہا ہوں یہاں پہ؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے وہ تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے ہوئے ہیں اور کس طرح سے جتایا بھی گیا ہے. اور یہ بات میرا خیال یہ نہیں ہوگی کہ ان کو ہروایا گیا ہے, لیکن انہوں نے یہ ضرور شاید کیا ہے جو لوگ جو انتظام کرتے رہتے ہیں ان تمام چیزوں کا, کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو کہا ہے کہ اگر وہ ان کو, میں یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کے نتائج تبدیل نہیں کیے گئے. 2 الگ الگ چیز ہے. بعض لوگوں کے نتائج تبدیل کر دیے گئے تھے اور ان کے نتائج تبدیل نہیں کیے گئے تھے. یہاں تک ہے, صرف کہہ سکتا ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ان کو ہروایا. ٹھیک ہے, یہ بہتر ہے. اچھا اب اگین دیکھیں, اب آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اس ملک میں تقریباً ہر قسم کی ایکسپیریمنٹ کی ہے رائٹ. ڈائریکٹ ملٹری رول, کوائزی ڈیموکریسی, ہائیبرڈ پلس وغیرہ. اکثر کوئی آ جاتا ہے بندہ کہتا ہے یا صدارتی نظام ہونا چاہیے, کوئی کہتا ہے کہ خمینی آنا چاہیے. اب میں اسٹیج پہ پہنچ گیا ہوں زاہد صاحب کہ مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ بلی کا رنگ کالا ہے یا بلی کا رنگ سفید ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ بلی چوہے پکڑ سکتی ہے یا نہیں. تو یہ جو آج کل جو بلی ہے اور بلی کا مالک جو بھی ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر پائیں گے ان حالات میں؟ یہ بلی چوہے پکڑ لے گی؟ کیا واقعی یہ بلی ہے یا واقعی بلی ہے؟ دیکھیں بے شک جی, یہ بات جو ہے دیکھیں یہ لگتا تو یہی ہے کہ جو ہے کچھ استحکام آ گیا ہے, یعنی جو سرفیس پہ جو ہمیں نظر آتا ہے, جو کہ لگتا یہ ہے کہ بھئی کہ چونکہ ان کا جو کرتا دھرتا ہے ان کی پوری ان پہ دست شفقت سے زیادہ کچھ اور بھی ہے, تو وہ جو ہے شاید اس طرح سے جو ہے ایک تصور سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ شاید استحکام ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ ذرا دیکھ لیں اس کو کہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو صرف یہی بات ذرا دیکھ لیں کہ میں صرف نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو صرف ان کو کوٹ کر رہا تھا جو کہ خود پی ایم ایل این کے جو پنجاب کے صدر ہیں اور وہ سابق انٹیریئر منسٹر ہیں, انہوں نے جو کچھ کہہ دیا ہے کھل کے, تو اب اس کے سامنے کچھ اور تو رہ بھی نہیں جاتا ہے. ثناء اللہ صاحب نے تو یہ تک کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ ان کا تعلق جو ہے ہمارے اپوائنٹ نہیں ہے, جو کہ وہ چاہتے تو وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے. یہ تو مطلب احسان کیا ہے کہ ہاں وزیر داخلہ بن گئے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو جو آپ نے 3-4 طرز حکومت جو آپ نے بتائی تھی ابھی, کہ یہاں پہ اس ملک میں ملٹری گورنمنٹ بھی رہی ہے, یہاں پہ کوائزی ڈیموکریسی بھی رہی ہے, یہاں پہ ہائبرڈ رول بھی رہا ہے, لیکن میرے خیال یہ چوتھا تجربہ ہے. ایک اس کو کہہ سکتے ہیں کوائزی ملٹری رول. میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں جب بھی ملٹری رول شاید آتی ہے کسی صورت میں تو لوگوں کو تاثر یہ ملتا ہے کہ وہ شاید بہت ہی پائیدار ہے, یہ سب بن کے آئے گی.
لیکن اصل میں کہ اس کے پہ کانٹرڈکشن بھی سامنے نظر آتے شروع ہو گئے. وہ دیکھیں کانٹرڈکشن نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. ایک تو کبھی بھی آپ دیکھیں گے تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی نمایاں بات آتی ہے کہ اس قسم کے جو ہائبریڈ رول جو ہوتے ہیں جہاں پہ ملٹری بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے یا اپنے ان کو آپ وہ لے کے بھی آ جاتے ہیں اقتدار میں, لیکن کچھ اس قسم کا اس سسٹم کے اندر ہی کوئی تضادات موجود ہیں جو کہ باہر آتے ہیں. عمران خان صاحب کا ایک دیکھ لیں کہ جو ہے وہ کچھ عرصے بعد کم از کم 2.5 سال کے بعد جو ہے ان کو بھی جو اختلاف ہوا. نواز شریف صاحب کو بھی دیکھ لیں کہ ان کے بھی اختلافات ہوتے رہے. ہر دفعہ ہی لگتا تھا کہ شاید ان کو اس وقت کی سپورٹ حاصل ہے, بہت زیادہ ان کو پائیدار بھی تھے. تو یہ جو تضاد ہے اور یہ جو ایک لحاظ سے ایک جو کانٹرڈکشن ہے وہ کہہ لیں. دیکھیں ایک اور بات بھی آتی ہے اس میں, ایک اور پہلو جو لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں, جس کو میں نے کوشش کی تھی اپنے کالم میں لکھنے کی, وہ یہ کہ خود پی ایم ایل این کے اندر جو اختلاف ہے وہ بھی بہت خطرناک چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ جو باتیں ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں یا یہ دوسرے صاحب جاوید لطیف صاحب بات کر رہے ہیں, سعد رفیق صاحب بات کر رہے ہیں, اور بہت سے لوگ تو خاموش ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ آج تک میں نے تو کسی پارٹی کے اندر یہ نہیں دیکھا ہے کہ اس قسم کی باتیں اس وقت آ رہی ہیں جبکہ وہ پارٹی ایک لحاظ سے اقتدار میں ہے. اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. اچھا زاہد صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں. اسٹے ود ویلکم بیک. اچھا زاہد حسین صاحب, آپ نے کالم میں آپ کے جو آخری پیراگراف ہے اس میں وہی بات ہوئی ہے کہ جی ساری جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو بیٹھ کر کوئی سمجھوتا کرنا چاہیے, ریکنسیلیشن کرنی چاہیے. کل یہاں شہباز شریف آئے ہوئے تھے کراچی میں, تاجروں سے بھی ملاقات ہوئی تھی, اور میرے خیال زبیر موتی صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ یار آپ جو اڈیالہ جیل کے جو رہائشی ہیں آپ ان کے آپ ہاتھ بڑھائیں اپنا. ہم بھی اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بیٹھ جائیں. وقت تھوڑا کم ہے, میں آپ سے ایک مختصر جواب لینا چاہوں گا. کیا آپ کا خیال ہے کہ واقعی ایسا ممکن ہے آج کل کے حالات میں؟ دیکھیے ہونا یہ چاہیے تھا, ہونا چاہیے. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جمہوریت کو آگے بڑھنا ہے تو, اور واقعی جو ہے جس کو بار بار ذکر ہر پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے کہ سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں, پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں, تو اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ جو ہے وہ کم از کم چند نکات پہ تمام پارٹیاں متفق ہوں. لیکن مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے سر, بہت آپ کا شکریہ. ویسے مجھے بھی نہیں نظر آتا, آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں, مجھے اس لیے نظر نہیں آتا کہ یہ جو ڈسپینسیشن ہے اور جس کے بارے میں زاہد صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ڈسٹارٹیڈ پولیٹیکل آرڈر ہے نا, ہمارے ٹی وی چینلوں پہ ہمارے تجزیوں میں اکثر لوگ وی آر آل گلٹی آف اٹ, ہم وہ شخصیات میں پھنس جاتے ہیں نا. بالکل, بیانات میں پھنس جاتے ہیں. وہ عمران کی بجائے شہباز شریف آ گیا, وہ زیادہ کمپلائنٹ ہوگا, یوں ہوگا محسن. لیکن یہ جو آرڈر کی بات ہے نا, زاہد صاحب کے جو کالم ہے اس کی پنچ لائن یہ ہے کہ آپ کا یہ آرڈر جو ہے یہ فلاڈ ہے, اس میں آپ فرشتہ بھی لے آؤ گے وہ نہیں چل سکے گا. اور جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب سے مذاکرات کرنے کی, وہ تو اب ان کی مرضی ہے کہ وہ جب تک ڈیسائیڈ کریں کیا کرنا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ اگر انیشیٹو پولیٹیکل گورنمنٹ کے پاس ہو تو پھر تو ہم یہ بات کریں کہ ہونا یہی چاہیے تھا. آپ سیاسی لوگ ہیں, پولیٹیکل گورنمنٹ ڈیل ہی نہیں کر رہی اس معاملے سے, وہ کوئی اور ڈیل کر رہے ہیں. آپ ابھی تک ان کو جو لوگ ڈیل کر رہے ہیں, جنہوں نے یہ آرڈر شیپ کیا ہے, آرکسٹریٹ کیا ہے, بنایا ہے, ان سے ان کی مرضی چلے گی نا. لیکن اگر یہ آرگینک ہمارا سسٹم ہوتا, میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم اپنے پولیٹیشنز کو ہمیں بلیم کرنا چاہیے. اگر ان کے اوپر آپ چھوڑ دیں نا تو یہ کوئی راہ نکال لیتے ہیں. لیکن جب ان کو اب یہ دکھایا گیا ہے کہ جی آپ اس ٹریک پہ رہو گے تو آپ گورنمنٹ میں رہو گے, وہ فی الحال جو ہے قابل قبول نہیں ہے, اس کو فی الحال سڑنا ہے, تو آپ بولیں گے چلو ٹھیک ہے میں پھر آپ کے کہنے پہ میں چل رہا ہوں. اچھا اب دیکھو افسوس کی بات ہے کہ دیکھو کچھ میں مانتا ہوں آپ کی اوور آل بات بالکل بجائے, آئی بی اسٹوپڈ ٹو ڈس ایگری. تھوڑے سے جو اسپیس آپ کے پاس ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں استعمال کرتے. اب مطلب کہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں خان صاحب کی, اگر ہم بات کریں اس وقت اتنا اقتدار کا ایک تھا وقت تھا نا, آپ وہ جب ٹائم تھا کہ آپ تھوڑی سی بلڈ بریجز کر سکتے فار دا فیوچر, نہیں کیا گیا بلکہ جلائے گئے. اس وقت ضرورت نہیں, اس وقت لگ رہا تھا نا کہ 10 سال کا منصوبہ, اس وقت لگ رہا تھا 10 سال کا منصوبہ, لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ 10 سال کے منصوبے 2.5 سال میں ریپ اپ ہو جاتے ہیں.
ابھی میں آپ کو ایک صرف آپ کو کانٹری ایک ایویڈنس دیتا ہوں پی ڈی ایم ون میں بھی تھوڑا بہت موقع تھا. ٹھیک ہے, اب وہ تو چلے ماضی ہو گیا نا, ابھی کی ہم بات کر لیتے ہیں. چلے, اگر آپ صرف اس ہفتے کے اگر آپ ایونٹس دیکھ لیں نیشنل اسمبلی میں, تو چونکہ ان کو نیشنل اسمبلی چلانی ہے اور ان لوگوں کا وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا, ہاتھ نہیں ملاؤں گا, تو اس ہفتے ہمیں تھوڑے انڈیکیشن نظر آئے ہیں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے یہ کمیٹیوں کے معاملات پہ اس پہ آپ بیٹھیں بات کریں. ایک فنکشننگ پارلیمنٹ چلان جو ہے وہ گورنمنٹ کی مجبوری ہوتی ہے, اپوزیشن کی نہیں. لیکن جو بھی بیک ڈور ہو رہا ہے, جو بھی ہے, کم از کم اس لیول پہ یہ کام کرتے ہوئے تھوڑے نظر آ رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا یہ عارضی ہے, صرف اس ہفتے تک ہے, اگلے ہفتے پھر کوئی اور تماشا ہو جائے گا, لیکن وہ گنجائش موجود رہتی ہے, بشرطے کہ وہ جو بیک گراؤنڈ میں جو پلیئر بیٹھا ہے جس کے پاس ڈورے ہیں وہ اگر نہ ہو نا وہاں پہ, تو پھر یہ لوگ راستہ نکال لیں گے. لیکن چونکہ وہاں کے اپنے ایک انٹرسٹ ہیں, ان کا ایک اپنا ویژن ہے, روڈ میپ ہے, جو بھی ہے, یہ اس کے اندر کنفائنڈ ہے. اس کے اندر کنفائنڈ رہتے ہوئے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں مینوور آپ کریں گے. لیکن زاہد صاحب کا بنیادی پوائنٹ کہ یہ ابھی ہوتا ہوا نظر نہیں آتا نہیں, اور یہ بھی اور یہ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے کہ آپ نے کنفائنڈ ہی رہنا ہے. جی ٹھیک ہے, مطلب ریئل پاور, ریئل اتھارٹی وہاں ہی رہے گی. اور اگر تھوڑا سا کوازی فلسفی میں آ جائیں, تھوڑا سا زوم آؤٹ کریں, تو ایک دفعہ یار دنیا کو دیکھیں آپ اس وقت پر, جو جمہوریت کے علم بردار ہیں ان کا کیا حال ہے اس وقت. I mean I'm talking about America. اور دیکھو ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. ہم ہمیشہ کہہ سکتے ہیں کہ یار نہیں وہ اپنی ایجنڈے پہ چلتے ہیں, بالکل چلتے ہیں, لیکن ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو ایک بہانہ مل جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل جب جو ٹویٹر یہاں پہ بین ہوا ہے نا, تو ابھی کل کی بات ہے کہ بائیڈن صاحب نے دستخط کر دی ٹک ٹاک بین پر. تو یہاں پر محسن نقوی صاحب بھی, اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر وہ بند کر سکتے ہیں ٹک ٹاک تو ہم کیوں نہیں بند کر سکتے ٹویٹر. ابھی اور اس پر ہم ابھی بات کریں گے جو مظاہرے ہو رہے ہیں امریکن یونیورسٹیز میں, رائٹ, پولیس, نیشنل گارڈ, اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے, اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اسٹوڈنٹس کو ایکسپیل کیا جا رہا ہے, وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. آپ بھارت کا اس پہ اس کا اگر امریکہ اسرائیل کی اندھی حمایت کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اور آلٹرنیٹ ماڈلز کون سے ہیں اس وقت دنیا میں؟ رشیا, چائنا. لک ایٹ دا ورلڈ, آپ اپنے خطے کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے. میرا جس محلے میں میرا گھر ہے, میں اپنے پڑوسی کے ساتھ ہی اپنے گھر کو کمپیئر کروں گا نا, یہاں کی آپ عمارتوں کو چیک کریں. تو پوائنٹ ہے کہ میرا خیال ہے کہ کیا کہتے ہیں نا, فیض صاحب کا تھا کہ آپ کو لگتا ہے, آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ کیا کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسے ہی چلتا رہے گا, اور ایسا ہی چلتا رہے گا, اور ہم بھی چلتے رہیں گے لیکن وقفہ لیتے ہیں. آج کل کچھ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے اتنی آزادی اور اتنی جمہوریت ایکسپورٹ کر دی ہے کہ ان کی اپنی مارکیٹ میں مال شارٹ ہو گیا ہے. I mean, یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ چین چیک کریں کہ 17 اپریل کو کولمبیا یونیورسٹی میں فلسطین کے حق میں ایک چھوٹا سا دھرنا شروع ہوتا ہے, بالکل معمولی سا, نعرے بازی ہوتی ہے, لیکن اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ طلباء اکثر شور مچاتے ہیں, اکثر چیخو پکار کرتے ہیں. اگر آپ اس کو ہونے دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن نئی انتظامیہ نے کہا کہ نہیں جی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو یہود دشمنی ہے, ہماری حکومت بھی اس سے ناراض ہے. تو وہاں پر تمام اسٹوڈنٹس کو سسپینڈ کیا گیا, ان کو کالج سے نکالا گیا, اور پھر سونے پہ سہاگا وہاں پر نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ, جو بائی دا وے اسرائیلی فوج کی سے ٹریننگ لیتی ہے, جسٹ سو یو نو, کو وہاں پر بھیجا گیا اور وہاں پر گرفتاریاں ہوئیں. کیا اس سے معاملہ نمٹ گیا؟ نہیں. پھر کیا ہوا کہ وہاں پر اور بھی اسٹوڈنٹس آ گئے. انفیکٹ ابھی بھی جتنی دفعہ وہ ان کے کیمپ کو اکھاڑا ہے وہ نئے کیمپ بنا دیتے, اور اب وہاں پر اساتذہ بھی شامل ہو گئے ہیں. آپ کو کل بھی بتا رہے تھے, انفیکٹ پچھلے روز کی بات ہے کہ ایڈورڈ سعید صاحب کی صاحبزادی وہ بھی وہاں پہ پہنچی ہوئی تھی, اور ہمارے فلسطین کے مشہور ترین صحافی ممتاز عزیزی بھی کولمبیا یونیورسٹی میں پہنچے ہوئے تھے. اور اب کیونکہ ایک چھوٹے سے مظاہرے کو کچلنے کی کوشش کی گئی, اب امریکہ کی تقریباً 40 یونیورسٹی کیمپسز تک یہ پہنچ گئی ہیں. اچھا, جہاں پہ مظاہرے نہیں بھی ہو رہے وہاں پر بھی اسٹوڈنٹس کو دھمکایا جا رہا ہے. جیسے اسٹینفورڈ یونیورسٹیز میں ان کو کہا ہے کہ جی آپ نے مظاہرے نہیں کرنے. ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک تنظیم ہے پیلسٹائن سولیڈیرٹی کمیٹی, انہوں نے ابھی تک مظاہرہ نہیں کیا تھا, دھرنا نہیں ڈالا تھا, لیکن اس پوری کمیٹی کو سسپینڈ کر دیا. تو آج کیا ہوا ہے,
تمام اسٹوڈنٹس وہاں پر دھرنا ڈال رہے ہیں. مطلب جتنا آپ روکنے کی کوشش, حکومت سپورٹ کر رہی ہے, مطلب حکومت سپورٹ کر رہی ہے. اچھا صرف اب اور بات امریکہ سے بھی آگے نکل گئی ہے, آسٹریلیا اور اٹلی کی یونیورسٹیز تک بھی یہ بات پہنچ گئی ہے. وہاں پر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں کہ جی ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہ اسرائیل سے اپنی ساری انویسٹمنٹ بند کر دیں. 1968 پارٹ 2 اس پر بھی ابھی بات کرتے ہیں وہ سب. اچھا اسٹوڈنٹس کو ایکسپیل کیا جا رہا ہے. کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو 5th ایئر کے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پرماننٹلی نکال دیا, مطلب اب وہ اپنی ڈگری نہیں پوری حاصل کر سکیں گے. ایک ایمری کالج ہے وہاں پر تو باقاعدہ ایک سیاہ فام اسٹوڈنٹ پروٹیسٹر کو ٹیزر بھی لگایا گیا ہے. اور کولمبیا کے اسٹوڈنٹس کی الیکٹرانک سرویلنس ہو رہی ہے, مطلب کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ ان کی وائی فائی کو مانیٹر کر سکتے ہیں. اور جو ابھی یو ایس کانگریس میں ہیئرنگز ہو رہی ہے نا یہود دشمنی پر, اس میں آپ ان کی پرائیویٹ کانورسیشنز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا کولمبیا یونیورسٹی, مطلب کیا بات ہے ان کی, انہوں نے اب اسٹوڈنٹس کو یہ بھی دھمکایا ہے کہ پہلے تو ہم نے پولیس بھیجی تھی, اب ہم فوج بھیجیں گے, یعنی نیشنل گارڈ. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سن 70 میں پچھلی بار نیشنل گارڈ کو بھیجا گیا تھا یونیورسٹیز میں, اور وہاں پر کینٹ اسٹیٹ یونیورسٹی میں 9 طالب علموں کو انہوں نے گولی مار کر ہلاک ویتنام کے چکر میں. اور کولمبیا کی اپنی جو ویب سائٹ ہے اس پر آپ جائیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جی پچھلی دفعہ جب ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو گرفتار کرایا تھا ہمارے سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, ہم اب تک پچھتا رہے ہیں, اتنا پچھتا رہے ہیں کہ ہم اس کو دہرا رہے ہیں. نیو یارک یونیورسٹی, دس از مائی فیوریٹ, نیو یارک یونیورسٹی نے باقاعدہ جلسہ گاہ کے ارد گرد ایک دیوار بنا دی ہے کہ آپ داخل نہ ہو سکے. اور یہاں اور منیسوٹا یونیورسٹی میں مظاہرین کا پانی بند کر دیا ہے, مطلب پائپس کو مطلب منی غزہ, مطلب اسرائیلی ٹیکٹکس, مطلب کہ اب بس ڈرون سٹرائکس اور اجتماعی قبروں کا ہی کسر رہ گئی ہے. اور شاید یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ امریکہ کے حقیقی صدر بنجامن نیتن یاہو صاحب بڑے ناراض ہوئے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو یہود دشمنی, یہ جو اینٹی سیمیٹزم پھیلی ہوئی ہے امریکہ کے کیمپسز میں, اس کو کچل دینا چاہیے, جو بھی آپ نے طریقہ استعمال کرنا ہے. لیکن اگر آپ جو ایران نے کہا ہے نا, ایران بائیڈن انتظامیہ سے کہا ہے کہ یہ طلباء کا جمہوری حق ہے اور یہ حق پامال نہ کریں, ایران اپنی جمہوریت کو خطرے میں نہ لائے. مطلب یار شاباش, بہت خوب, وہ کہتے ہیں کیسا دیا. اینی وے, اچھا لیکن نیتن یاہو ظاہر ہے یہی کہہ رہے ہیں, کانگریس بھی یہی کہہ رہی ہے. لیکن اگر آپ مظاہروں کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف یہودی طلباء اس میں شرکت کر رہے ہیں بلکہ مظاہروں کو لیڈ کر رہے ہیں. ایک یہودی اسٹوڈنٹ کی بات آپ خود ہی سنیں. I grew up being taught that Israel was an important part of my Jewish identity, and part of being a Jew was supporting Israel. I was raised Zionist, and then I met a Palestinian for the first time and heard their perspective, and was able to realize that I was on the wrong side of this. اور اس طرح کے آپ کو اب سینکڑوں ویڈیوز ملیں گے. میں نے صرف آپ کو ایک ہی دکھا رہا ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف اکیلا یہی شخص ہے. اچھا طلباء, پھر ظاہر ہے کہ جتنا تشدد کیا جا رہا ہے بہت امریکہ کے حساب سے کافی تشدد ہے, اور کیونکہ یہ ہے تو کافی ایلیٹ سکولز, اور یہ مطلب کہتے ہیں نا کھاتے پیتے گھروں کے بچے ہیں, تو پلان تو یہی ہے کہ یار یہ خوف زدہ ہو جائے, پیچھے ہٹ جائے, آپ گرفتار ہو جائیں گے, آپ کا کرمنل ریکارڈ ہو جائے گا, آپ کو نوکری نہیں ملے گی, آپ چپ رہ جائیں. لیکن کیا وہ ڈر رہے ہیں؟ خود ہی سن لیجیے. Are you scared? No. I think that the children in Gaza are more scared than I am. If she rather to be arrested fighting for Palestine, I will be the happiest daddy. I will be the happiest daddy if she's doing the right thing. And I know she's doing the right thing. مطلب کہ نہ صرف اسٹوڈنٹس بلکہ اپنے والدین کو بھی وہاں پر لے آ رہے ہیں. اور یہ جو ابھی شخص تھے کہہ رہے تھے کہ اسے پوچھا گیا کہ یار آپ کو فکر نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی گرفتار ہو جائے گی, اس کو ایکسپیل کیا جائے گا. اس نے کہا کہ یار اگر وہ گرفتار ہو گئی تو میرے سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوگا کیونکہ وہ حق کے لیے گرفتار ہو. یہ بریک کا انہوں نے کہا ہے. اچھا چلیں ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر آپ کو کراتے ہیں آپ کی یو ٹی آسٹن کی سیر. ویلکم بیک. اچھا سب سے زیادہ سختی ہو رہی ہے یونیورسٹی آف ٹیکسس آسٹن میں,
جہاں پر پولیس نہیں, یونیورسٹی کی پولیس نہیں, بلکہ اسٹیٹ ٹروپرز یعنی پیراملٹری یعنی رینجرز کو طلب کیا گیا ہے. وہ گھوڑوں پر سوار ہیں, ان کے ہاتھوں میں پوری مشین گنز ہیں, فل رائٹ گیئرز ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا حال کیا جا رہا ہے. اچھا, آج میری بات ہوئی کامران اصغر علی صاحب سے, پروفیسر اینتھروپولوجی ایٹ یونیورسٹی آف ٹیکساس آسٹن, اور وہ اس وقت بھی ان مظاہروں میں شریک ہیں. اور میں نے ان سے پوچھا کہ جب اسٹیٹ ٹروپرز داخل ہوئے یو ٹی آسٹن میں, اس کے بعد کیا ہوا, سنیے. جو فلسطینی طلبہ تھے وہ انہوں نے بدھ کے دن 23 اپریل کو ہمارے ہاں ایک یونیورسٹی آف غازہ کے حوالے سے ایک تقریب منعقد کرنا چاہ رہے تھے جو کہ پورے دن چلتی, اور اس میں ٹیچنگ بھی تھا اور آرٹس اور فنون لطیفہ کے حوالے سے بھی تھا, کچھ اسٹڈی بریکس بھی تھے, کچھ کھانے وغیرہ کے حوالے سے. لیکن جو انتظامیہ ہے ہماری یونیورسٹی کی, اس نے اس کا اجازت نہیں دی, اور اس کے بعد جب لوگ اس کی اجازت نہیں دی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ یونیورسٹی کی جو ایجوکیشنل, خاص طور پہ سیمسٹر ختم ہو رہا ہے, اور وہ جو یہاں پر جو ہے وہ سیفٹی کا بھی مسئلہ ہے, اور جو ایجوکیشنل نیڈز ہیں اس سے یہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کو یہ ڈسرپٹ کریں گی. تو اسٹوڈنٹس پھر بھی اکٹھے ہوئے, اور اس کے بعد ان کو اسی وقت فوراً جو ہے وہ نہ صرف یونیورسٹی پولیس بٹ اور اس کے علاوہ آسٹن کی پولیس, شہر کی پولیس, اور پھر جو صوبائی پولیس ہے ڈی پی ایس, ڈپارٹمنٹ آف پبلک سیفٹی کی, جو اس کو اسٹیٹ ٹروپرز, اور وہ گھوڑ سوار اور بائیسیکلوں پہ اور موٹر سائیکلز پہ اور گاڑیاں, اور بہت بڑی نفری شامل ہوئی. اور وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے بنیادی طور پہ کارڈن آف کرنے کی کوشش کی گئی. دونوں طرف ان کے جو جہاں پر وہ اکٹھے ہوئے تھے دونوں طرف جو ہے 6-8 گھوڑ سوار کھڑے ہو گئے, پھر مختلف موٹر سائیکلز بیچ میں سے جاتے تھے, تو ایک طرح سے انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کی. بیچ میں کچھ جو ہے وہ گرفتاریاں بھی ہوئیں, اور پھر ایونچولی ہم جو ہے وہ ایک لان ہے ہمارا, وہاں پر اکٹھے ہو گئے. لیکن یہ کہ انہوں نے لان کو آکیوپائی کر لیا اور ایک بڑی نفری پولیس کی وہاں ڈال دی, اور پھر اس کے گرد جو ہے وہ سارے طلباء تھے اور اساتذہ تھے اور سٹاف تھا, اور مختلف اور شہر کے بھی لوگ آ گئے تھے, اور کوئی 1000-1200 میرے خیال ہے 1500 لوگ ہوں گے. اور وہ مختلف دن بھر نعرے لگتے رہے, اور وقتاً فوقتاً وہ ہمارے ہجوم کے اندر آتے اور جو ہے وہ ڈراتے دھمکاتے, گرفتاریاں کرتے. لیکن یہ کہ اور یہ چیز جو ہے وہ شام کے 5:30-6 تک چلتی رہی. اچھا کامران صاحب, تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت وہاں پر کیا ماحول ہے, کیا اساتذہ طلباء کا ساتھ دے رہے ہیں, اور یہ جو مظاہرے ہیں ان میں کس قسم کے لوگ, کس قسم کے اسٹوڈنٹ شرکت کر رہے ہیں؟ آج ہمارے یہاں ایک ریلی ہے ان لوگوں کے حق میں جن کو بے دخل کیا گیا تھا, نوکری سے نکالا گیا تھا, تو اس میں ہم لوگ شامل ہوں گے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ جو فلسطینی طلباء ہیں وہ بنیادی طور پہ اب ہمت کر رہے ہیں اور وہ اس میں شامل ہوں گے, اور ہم لوگ سب شامل ہوں گے. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے آج, کس طرح سے جو ہے وہ پولیس اور اسٹیٹ ٹروپرز کی نفری ہوتی ہے, یا ایڈمنسٹریشن کس طرح سے اس کو اس کو ریئیکٹ کرتی ہے. لیکن میرا تو خیال ہے کہ خاصے لوگ آئیں گے, اور دیکھیے شاید یہ آج Day 2 ہو. ایک بات جو ہے وہ بہت اہم ہے سمجھنے کی کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے اس میں ہر طرح کے ترقی پسند لوگ اور مختلف رجحانات رکھنے والے لوگ سب شامل تھے, اور اس میں فلسطینی, عرب, یہودی, ہمارے جنوبی ایشیا سے لوگ, یورپ سے لوگ, سفید فام لوگ, افریقن امریکن, نیٹو امریکن, ہسپینکس, ایشینز, سب شامل تھے. یہ تو اور یہ ایک بہت ہی پر امید بات ہے. اور جس طرح سے یہ چیز ہو رہی ہے کہ مختلف لوگوں سے مختلف جو رجحانات رکھنے والے لوگ ہیں وہ سب اس میں شامل ہو رہے ہیں. اور آئندہ کیا ہوتا ہے یہ تو کہنا مشکل ہے, کیونکہ آپ کو سب اندازہ ہے کہ ریاست کی جو ایک اپنی مونوپلی ہے وائلنس کے اوپر, اس کا ایک وہ جب لوگوں پہ نزلہ گرتا ہے تو لوگ سہم بھی جاتے ہیں, ڈر بھی جاتے ہیں, خاموش بھی ہو جاتے ہیں. لیکن فی الحال چیزیں بہت پر امید لگ رہی ہیں. اچھا, ماضی میں ہم نے دیکھا ہے 1970 میں امریکن یونیورسٹیز میں ویتنام کی جنگ کے خلاف, اور پھر 80 کی دہائی میں جنوبی افریقہ کی اپارتھائڈ کے خلاف بھی مظاہرے ہوئے تھے. آپ آج کی مہم
کو ان کے ساتھ کیسے کمپیئر کرتے ہیں, اور کیا آپ کی نظر میں یہ بڑھے گی یا پھر ڈھل جائے گی؟ کہنا تو مشکل ہے, لیکن یہ کہ ظاہر سی بات ہے ویتنام کی جو تحریک تھی وہ تو بہت ہی منظم ہو گئی, اور وہاں بھی بہت تشدد ہوا, لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں, لیکن یہ کہ وہ تو ملکگیر ایک سطح پہ تھی. جو انتفاضہ ہوا 88 میں, اس میں میں شامل تھا, اور اس میں ہم نے اپنی جس یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا وہاں پر ہم نے چیزیں کی, لیکن اس طرح کا ہم نے کبھی جوش, جذبہ اور غصہ نہیں دیکھا. لیکن یہ جو میں نے آپ سے پہلے بھی شاید ذکر کیا کہ یہ جو ایک منفرد بات ہے, ایک تو یہ کہ ٹیکنالوجی ہونا اور یہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا اور انسٹاگرام اور بہت کچھ ہونے کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ہر چیز جو ہے وہ بالکل فوراً ایک دوسرے تک پہنچ جاتی ہے, اور لوگوں میں ایک رابطے کا جو ذریعہ ہے, کمیونیکیشن کا ذریعہ جو ہے وہ بہت بہتر ہے, اس لیے چیزیں منظم ہو رہی ہیں اس طرح سے بھی. لیکن یہ کہ ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں اس میں, یہ صرف ایک مخصوص جیسے کوئی امریکہ کی عرب پاپولیشن یا جنوبی ایشیا کی پاپولیشن یا کہیں کی لاطینی امریکہ یا ہسپانوی پاپولیشن نہیں ہے, بلکہ افریقن امریکنز اینڈ ہسپینک اینڈ وائٹس اینڈ Jews and Muslims and all religions, right? Christians and Hindus and Buddhists, everyone is together and all people of all persuasion. تو یہ ایک بہت خوشائند بات ہے. اب آئندہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ چیزیں جو ہے وہ دبائی جاتی ہیں, یا یہ ایک طرح سے آگ پکڑتی ہے اور ہر جگہ شامل ہوتی ہے. یہ ضرور ہے کہ اس وقت جو ہے وہ رائے عامہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس بات جو رائے عامہ ہے وہ اس حق میں ہے کہ وہاں پر جنگ بندی ہو اور غزہ میں, اور جو بربریت ہے وہ ختم ہو, اور جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس کا کوئی جسے ہم نے ہمیشہ ہم لوگ سب کہتے ہیں کہ ایک جسٹ سلوشن ہونا چاہیے فلسطین کے مسئلے, اس کے بغیر یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے امریکہ میں, اور گورنمنٹ کے خلاف لوگ نکل رہے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوا, آپ نے سوشل میڈیا دیکھا ہوگا کہ چند دن پہلے ملالہ یوسفزئی کی ایک پکچر چھپی ہلری کلنٹن کے ساتھ. ہلری کلنٹن جو ہے وہ اپوز کرتی ہیں جنگ بندی کو. انہوں نے ایک براڈ وے کے میوزیکل کو کو پروڈیوس کیا ہے. جی, تو وہ تصویر جب چھپی تو پاکستان میں اس کا کافی ریاکشن ہوا, کیونکہ پہلے سے کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ ملالہ کیوں خاموش ہیں, آپ خواتین کی, بچیوں کی تعلیم کی بات کرتی ہیں, غزہ میں جینوسائیڈ ہو گئی ہے, آپ کیوں خاموش ہیں. اسکول بھی تباہ ہو گئے. تو جو تنقید سامنے آئی اس میں ہر بندے نے اپنا حصہ ڈالا پاکستان کے. تو اب کل پھر ملالہ کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے بہت ہی, میرا خیال ہے پہلی دفعہ جب سے یہ چل رہا ہے, انہوں نے تھوڑی بہت مذمت کی تھی, لیکن اس دفعہ انہوں نے بہت کلیئرلی کہا, جینوسائیڈ کا لفظ استعمال کیا وہاں پہ جو ہو رہا ہے, وار کرائمز کی بات کی, اسرائیل کے ایکشنز کی جو ہے مذمت کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مبینہ خاموشی ہے اس کو میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں جو میرے اوپر الزام لگ رہے ہیں. تو ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ وہ متنازع رہی ہیں, اور اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں, کچھ ان کے حق میں بولتے ہیں, لیکن اب انہوں نے آ کے کھل کر ایک پوزیشن لی ہے. دیکھنا ہوگا اس کا ان کا جو سارا انٹرنیشنل کام ہے اس پہ کیا اثر پڑتا ہے. یہ پریشر کا نتیجہ بھی ہے, کیونکہ اس بار جن لوگوں نے ان پر تنقید کی ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو روایتی اس پر تنقید کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے رہے, ماضی میں سپورٹر رہے ہیں, اور ان کے ایک بہت بڑی انفلوئنس ہے لبرل امریکن سرکلز میں. تو اگر یہ پبلکلی اپنی بات اس طرح کی بات کرے تو ڈیموکریٹک پارٹی پر بھی بہت بڑا فرق پڑے گا, اس لیے لوگ ناراض تھے. تو یہ بھی وہی کیس ہے, دیر آئے درست ہے. ہاں, لیکن کس دن انہیں اینٹی سیمیٹک قرار دیا جاتا ہے, میں اس کا انتظار. ہاں, یہ دیکھنا ہوگا ریئیکشن کیا آتا ہے. بہرحال آج ہمارے پاس اتنا ہی ٹائم ہے, کل آپ سے ملاقات ہوگی, کل جمعہ ہے, آپ کی ہم فون کالز لیں گے. تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ, شب بخیر.